انسان اور انسان کے دل کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے انسانیت کا ایک نمونہ اللہ نے انسان کے دل کو بنایا ہے۔ تھوڑی سی بات پر غور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو کم و بیش پیدا فرمایا۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی ہے اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ نے اس کائنات کے اندر سجائی ہے، بنائی ہے، تخلیق فرمائی ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ایسی بھی ہے جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر ایسے جانور اللہ نے بنائے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اسی 18,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق کے طور پر خلق فرمایا، پیدا فرمایا۔ تو انسان دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا لگتا ہے، اس کی طاقت بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جسامت سے بڑی جسامت رکھتی ہیں، ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے جسم بڑے ہیں۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی چیز سے نوازا، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا ایک دل ہے۔ انسان خود اس دنیا کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک دل دیا ہے، یہ دل اللہ نے ایک پوری دنیا کا نچوڑ بنایا ہے۔ ذرا غور ہو، ذرا دیکھنا، ذرا میں بات کہاں تک لے جاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کا جو دل ہے یہ بالکل چھوٹا سا بنایا ہے، چھوٹا سا۔ بائیں طرف انسان کے جو ہے یہ دل اللہ نے رکھا ہے۔ یہ قلب ہے، یہ الٹا ہوتا ہے، الٹا، سیدھا نہیں ہوتا، یہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ انسان کا جو لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا جو الٹا لٹکا ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ یہ دل انسان کے جو اندر ہے، یہ ایک علیحدہ دنیا رکھتا ہے۔ دل، اس دل کے اندر ایک علیحدہ جہان آباد ہے۔ اس کی سوچ، اس کے اندر اس کے لشکر، اس کی محبتیں، اس کی ایک اپنی دنیا ہے انسان کی، دل کے اندر ہوتی ہے جو دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل جو ہے، یہ ایک ایسا جہان بنایا ہے دل، کہ دیکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے لیکن پورے جہان کو یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ اب اگر شخص کوئی سوال کرے کہ مولانا یہ بتائیں کہ کیسے یہ چھوٹا سا دل ہے اور اتنے بڑے جہان کو یہ اندر کیسے گھیر لیتا ہے؟ چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ کے اندر تو جتنی جگہ ہوگی اتنی ہی چیز سمائے گی اس کے اندر۔ تو اتنا چھوٹا سا دل ہے اور تم کہتے ہو کہ پورا جہان اس دل کے اندر ہوتا ہے، تو جہان تو بہت بڑا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دوستو، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نہیں دے رہا، یہ میرے مولانا روم نے مثال دی ہے، جو علامہ اقبال کا مرشد ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، فرمایا آپ دیکھیں، انسان کی آنکھیں بالکل چھوٹی سی ہیں، چھوٹی سی آنکھیں ہیں۔ ان آنکھوں سے انسان، پوری آنکھ سے نہیں دیکھتا انسان، آنکھ کے اندر ایک کالا نشان ہے، اس کالے پورے نشان سے انسان نہیں دیکھتا۔ پوری آنکھ کو ایک طرف کرو، پھر آنکھ کے اندر ایک کالا نشان ہے، انسان اس کالے نشان سے بھی نہیں دیکھتا، بلکہ کالے نشان کے اندر ایک اور چھوٹا سا نشان ہے۔ انسان کی آنکھ اس چھوٹے سے نشان سے دیکھتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جہاں بیٹھا ہو، بس نظر کرے آسمان کی طرف، تو چھوٹی سی وہ آنکھ جو ہے اندر، چھوٹی سی، اس آنکھ کی روشنی جب انسان کی آنکھ سے باہر نکلتی ہے تو کتنے بڑے آسمان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ تو مولانا روم نے یہ مثال دی، فرمایا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی ایک چھوٹے سے نشان کے اندر اتنی اپنی نورانیت کو چھوڑا
کہ جب وہ آنکھ آسمان کو دیکھتی ہے، چھوٹی سی آنکھ جب آسمان کو دیکھتی، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے بالکل چھوٹی سی، تو جب وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اتنے آسمان کو گھیر لیتی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیز کے اندر نورانیت اپنی رکھی ہو، جب وہ آسمان کو دیکھے تو آسمان کو گھیر لیتی ہے۔ دیکھنے میں دل چھوٹا ہے، بالکل جگہ بھی تھوڑی ہے، لیکن اللہ جب اس کے اندر اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے تو یہ دنیا کو بھی گھیر لیتا ہے اور آخرت کو بھی گھیر لیتا ہے۔ جگہ تو بالکل تھوڑی سی ہے انسان کے دل کی، بالکل تھوڑی سی جگہ، لیکن اس تھوڑے سے دل کے اندر اللہ کا نور جب تجلی لے لیتا ہے، جب اللہ کے نور کی روشنی اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دل ایک ایسا دل بن جاتا ہے کہ جس دل کے اندر لاکھوں دل سما جاتے ہیں۔ لیکن اس دل کو دل بنانے کے لیے بڑا وقت چاہیے، بہت وقت چاہیے، یہ دل جلدی نہیں بنتا۔ اس دل کے بنانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بھی مولانا روم نے بیان فرمائی ہیں۔ کروں بات سبحان اللہ کا ذرا؟ آپ فرماتے ہیں، فرمایا اس دل کو دل بنانے کے لیے، اس دل کو اگر دل بنانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، طریقہ میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا اس دل کو دل بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو حقیر سمجھو، ہر چیز سے اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ دنیا کی ہر چیز تم سے اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بادشاہ وقت کے پاس ایک بزرگ گئے، فقیر تھے، گئے اس کی بارگاہ میں۔ جب فقیر پہنچے بادشاہ کی بارگاہ میں تو بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ فقیر، تمہارے داڑھی کے بال زیادہ شان والے ہیں یا میرے گھوڑے کی دم کے بال زیادہ شان والے ہیں؟ تو فقیر نے کہا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، ابھی میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ابھی تو یہی لگتا ہے کہ تیرے گھوڑے کی دم کے جو بال ہیں وہ میرے بالوں سے زیادہ شان والے ہیں، ابھی کچھ نہیں جواب دے سکتا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ایک وقت آ گیا، فقیر کے جانے کا وقت ہوا۔ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں فقیر، پتہ چلا بادشاہ وقت نے آ کر کہا، میرا تجھ پر سوال تھا اور تو نے کہا تھا پھر کبھی جواب دوں گا، ابھی جواب نہیں ہے اس کا میرے پاس، اب جواب دو، تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو فقیر نے کہا، تھوڑی دیر اور رک جا، تھوڑی دیر اور رک جا، مجھے تھوڑے سے اور انتظار کر لینے دے۔ کچھ دیر گزری تو آپ جانتے ہیں حدیث پاک ہے، میرے آقا فرمایا جب انسان کے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انسان اپنی آنکھوں سے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، کہاں جانا ہے میں نے۔ انسان اپنی آنکھوں سے، فرشتے اس کو دکھا دیتے ہیں تیرا یہ ٹھکانہ ہے، پھر اس کی اپنی اپنی نشانی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ اچھے ٹھکانے کو دیکھتے ہیں تو ان کے ماتھے پر کچھ نہ کچھ پسینہ آ جاتا ہے۔ بہت سی نشانیاں ہیں، لکھی ہیں بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر۔ فرمایا ماتھے کے اوپر اگر موت کے وقت کچھ نہ کچھ پسینے کے نشان ظاہر ہو جائے نا تو سمجھو مرنے والے کا انجام اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ذرا غور ہو۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کچھ دیر رک جاؤ ذرا۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ مسکرانے لگے، فرمایا بادشاہ پہلے تو میں یہی کہتا تھا کہ تیری گھوڑے کے دم کے بال میری داڑھی کے بال سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرا انجام جنت میں بنا دیا ہے اور حضور کی شفاعت مجھے نصیب ہو رہی ہے، اور میرے حضور مجھے فرما رہے ہیں آ جا۔ اب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال جہان کی ہر چیز سے زیادہ شان والے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ فقیر لوگ تھے، وہ فقیر تھے، ان فقیروں کے اندر ایک عاجزی تھی، اور ہمیشہ عاجزی اس شخص کے اندر ہی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، ورنہ جس کے اندر کچھ بھی نہ ہونا، ویلا پانڈا ہوئے تو کھڑکدا بہت ہے۔ تے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، جس دے اندر کچھ ہوئے وہ ہمیشہ عاجزی کردا ہوندا ہے، ہمیشہ اپنے آپ نو جھکا کے رکھدا ہے، نیواں رکھدا ہے اپنے آپ نو، تاکہ لوگاں نو بھی پتہ لگے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ میں ذرا گل سناواں ذرا اونچی بولو،
حضور دی اولاد دی گل آ جانی نالے وچ سادات دی بھی گل آ جانی. ذرا سبحان اللہ کہو. یہ حدیث مبارک کے ترمذی اور مسلم میں موجود ہے. یہ حدیث پاک ہے. توجہ. حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک ہے 90 سال. کتنی ہے بولو؟ 90 سال عمر کا معنی ہے بہت بڑا معنی. سفید داڑھی ہے, ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے, سر پر دستار ہے, حضور کا صحابی ہے, کمزور ہیں, بالکل بالکل کمزور ہیں, سوٹی کے آسرے پر چلتے ہیں. توجہ. اور آپ کو جب آپ بڑھاپے میں پہنچے نا تو صحابہ کرام کے اندر آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. اتنے بڑے ان کے شاگرد تھے صحابہ کرام کے اندر, اتنی شانوں کے مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بات وہی آ گئی کہ شان اگر ملتی ہے تے نیویں پین آن نہیں ملتی. سناواں گل ساری؟ قربان جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے. جے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر شاگردی دی دولت لبھی ہے, میرے پاک نبی نے جنہاں تے نگاہ فرمائی, دسنا چاہنا وا جنہاں تے کملی والے دی نگاہ پہ جاندی ہے انہاں دیاں نشانیاں ہوندیاں نے. او ٹردیاں پھردیاں وی عاجزی کردے نے. تکبر اندر نہیں ہوندا, وڈیائی اندر نہیں ہوندی, اندر آکڑ نہیں ہوندی, اندر عاجز بن کے رہندا ہے, اندر دل دے اندر اللہ دی مخلوق نال پیار ہوندا ہے. ہر کسے نو اپنے آپ تو اونچا سمجھدے نے. ذرا غور ہوئے. گل کرنا چاہنا وا 90 سال دی عمر حضور دے صحابی دی حضرت ابو ہریرہ ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑی ہے, سر تے دستار ولی پگ شریف پگڑی والی ہوئی ہے سر دے اتے. میرے نبی دے یار بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ پاک دین دا سبق دے رہے نے, دین دی تعلیم دے رہے نے, دین دا سبق دے رہے نے. اگے بھی نبی دے یار بیٹھے نے, پڑھاون والا میرے نبی دا یار بزرگ ہے, پڑھن والے بھی حضور دے صحابی نے. ذرا غور ہوئے. آئے دروے اینی دیر دے اندر کی ویکھے آئے حضرت امام حسین نبی دی آل نال پیار کرنا والے. ذرا زور نال بولو سبحان اللہ. حضرت امام حسین او بڑھاپے دے اندر نے, حضرت ابو ہریرہ بڑھاپے دے اندر نے, حضرت امام حسین نوجوانی دے اندر نے. شباب چمکدا ہے, حسن عجیب شان والا ہے, جوانی ہے, چہرے دی خوبصورتی ہے. ذرا غور ہوئے. سید زادہ ہے, میرے نبی دا شہزادہ ہے, گھوڑے تے سوار ہوئے نے, زرہ پائی ہے, تلوار حمائل کیتی ہے. آپ سرکار تیار ہو کے حضور دے صحابی حضرت ابو ہریرہ ملے آ رہے نے, گھوڑے تے سوار نے, نبی دا شہزادہ گھوڑے تے سوار ہے. جدو حضرت ابو ہریرہ پاک دے کول آئے نے, حضرت ابو ہریرہ پاک دے کول آئے نے, بارش آئی ہے, بارش آون دی وجہ نال زمین تے چکڑ وج گیا ہے, زمین دے اتے چکڑ وج گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ پاک سرکار دے کول جدو امام حسین آئے نے, گھوڑے تے تھلے اترے نے, جدو گھوڑے تو تھلے اترے نے, آپ دے پیر مبارک دے اتے چکڑ لگ گیا ہے, نورانی پیر مبارک دے اتے, حضور دے شہزادے دے پیر مبارک دے اتے چکڑ لگ گیا ہے, کچڑ لگ گیا ہے, مٹی لگ گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ پئی, 90 سال دی عمر دا بابا, میرے نبی دی صحبت دے اندر رہنا والا, میرے نبی دا یار, جدو نگاہ پئی ہے امام حسین آ رہے نے, اٹھ پے نے, شاگرداں دیاں صفاں نو چیر دیتا ہے, دوڑ کے گئے نے, اپنے سر دی دستار لائی, حضرت امام حسین دے پیراں نو پکڑیا ہے, اپنے سر دی پگڑی دے نال امام حسین دے پیراں نو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. امام حسین نے پیر پیچھے کھچیا ہے, فرمایا او میرے نبی دے بزرگ صحابی, تسی میرے نانا جان دے یار جے, چٹی داڑھی ہے, چٹے وال نے, اساں تہاڈا ادب تے حیا کرنے ہاں, اے کی پہ کر دے جے,
سونی گل سنی، حضرت ابو ہریرہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، عرض کردے نے اے حسین ایتھے چٹی تے کالی داڑھی دا سوال نہیں، میں تے تواڈے جسم دے اندر مدینے دے تاجدار دے خون دی خوشبو پیا سنگنا۔ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا میں یہاں پر سفید اور کالی داڑھی کا سوال نہیں ہے، اے حسین سفید اور کالی داڑھی کا سوال نہیں ہے، میں تو تمہارے جسم کے اندر حضور کے خون کی کیا کر رہا ہوں؟ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ حضور کے خون کی خوشبو کا ادب کر رہا ہوں، حضور کے جسم مبارک تمہارے جسم کے اندر حضور کے خون کی خوشبو ہے۔ ہائے 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 ہائے، اونچی بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ پاک کتنی عمر؟ 90 سال، اور حضور کے شہزادے کی عمر مبارک اس وقت صرف اور صرف 17 سال تھی۔ جوانی کی عمر ہے، نوجوانی کی عمر ہے، ابھی داڑھی مبارک بھی تھوڑی سی آئی ہے آپ کے چہرے مبارک پر، تو حضور کے صحابی پاؤں صاف کر رہے ہیں، وہ بھی کس سے؟ ایک ہوتا ہے رومال، ایک ہوتی ہے یہ عام کپڑا جو کندھے پر رکھا جاتا ہے، اس کی شان زیادہ نہیں ہوتی، جو سر کی دستار ہوتی ہے نا اس کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرانے جو بزرگ تھے نا، ہمارے بڑے دادا باپ دادا، جب وہ کسی سے اپنا صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتے تو اپنے سر کی دستار اتارتے اور کہتے، پیرا میں رکھ کے آندے سن آ ساڑی دستار نو ویکھ لو، رومال نہیں لا کے سٹتے سن آلے میرے موڈے دا رومال ہے، نہیں، وہ سر دی لاندے سن، کیوں کہ سر دی دستار جڑی ہوندی ہے اے بڑی شان والی ہوندی ہے، یہ عزت ہے۔ تو دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر کی پگڑی کو اتارا، سر کی پگڑی کو اتار کر حضور کے شہزادے کے پاؤں پر رکھا اور بتا دیا کہ ہماری سر کی شان، ہماری دستار کی عظمت، ہمارے جسم پر جتنی بھی محبتیں اور جتنی بھی عزتیں ہیں وہ حضور کے خون کے صدقے ہیں، جو بھی ملا ہے حضور کے خون کے صدقے ملا ہے، لہذا جہاں پر حضور کے خون کی بات آ جائے اپنے سر کی دستار بھی اتار دو، اپنی ہر چیز ان کے قدموں پر رکھ دو، کیوں؟ ہماری چیزوں کی وہ شان نہیں جو حضور کے خون کی شان ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ، تو دیکھیں فقیہ المحدثین، ہاں جی، حدیثاں دے فقیہ ہیں جی، اتنے بڑے امام، اور عمر بھی 90 سال ہے، اور حضور کے صحابی اپنی پگڑی کو اتار کر پاؤں میں رکھ رہے ہیں، تو جب عاجزی اتنی ہے تو پھر مقام کتنا ہے؟ مقام کتنا ہے؟ سبحان اللہ کہو ذرا اونچی بولو، ہائے 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 اللہ اکبر۔ توجہ، ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلا جمعہ سناؤں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو، تو حضور کے جب یار غار کی آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بہت ہی مزہ آئے گا، بڑا سرور آئے گا۔ توجہ نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل یہ دل انسان کا جو ہے نا، یہی انسان کو قیمتی بناتا ہے اور یہی انسان کو ناکارہ بناتا ہے۔ دوستو، آج دل برے لوگوں سے لگا لیا ہے، آج ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، کیا؟ کوئی ڈی ایس پی میرا بیلی بن جائے، کوئی ایس ایچ او میرا بیلی بن جائے، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا کوئی فقیر میرا بیلی بن جائے، یہ کسی کے دل کا بھی خیال نہیں ہوتا، ہر کوئی یہی چاہتا ہے بھائی فلاں امیر میرا بیلی بن جائے۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، دل بروں سے لگا لیے ہیں نا۔ دیکھیں تو صحیح، میں جناب کے سامنے حضرت عمر پاک کے پوتے کی بات سناؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، حضرت عمر پاک دادا جان لگے، پوتے کی بات سنانا چاہتا ہوں، سناؤں ذرا۔ دور کن کا تھا بلا؟
خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا. یہ 7 سنابل کے اندر لکھا ہے, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. حضرت عمر پاک کے پوتے, اتنی شان کے مالک حضرت عمر کے پوتے, اور وقت کا بادشاہ کا نام تھا حضرت خلیفہ مروان, عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان تھا. حج کا موقع آیا. کون سا موقع آیا بولو؟ حج کا موقع آیا. تو آپ جانتے ہیں حج کے اوپر کتنا رش ہوتا ہے. ساری کائنات کے مسلمان اپنے دلوں کے زنگال کو دور کرنے کے لیے اللہ کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں. تو آج تو کرونا نے آ کر ہمارا زنگال اور ہمارے اوپر چڑھا دیا. آج تو مسلمانوں کے دل کو مردہ کر کے رکھ دیا. تاریخ کے اندر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا, پوری تاریخ کے اندر کبھی اللہ کا گھر بند نہیں ہوا, لیکن یہ ہمارے اوپر زوال ہے. مجھے ایک شخص کی بات بڑی یاد ہے کہ ابھی اس کا مطلب یہ نکلا یہ محبت اللہ کی نعمت ہے. اس پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی, داڑھی مجھ اس کی نہیں تھی. میں نے گجرانوالے کے قریب بیان کیا. میں بیان کر کے واپس آ رہا تھا, ٹول پلازے کے قریب جب پہنچا تو مجھے ایک شخص ملا. ٹول پلازے سے جب گزر گیا نا تھوڑا سا, میں نے ایک طرف گاڑی کو روکا تو ایک شخص ملا مجھے. سر پر دستار تھی, وہ میرے قریب آیا, سلام کیا اس نے. میں نے کہا شاید بابو لوگ ہیں, پتہ نہیں. اکثر یہ لوگ بہت ترقی یافتہ جو ہوتے ہیں نا, یہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں یہ مولویوں سے بھاگتے ہیں. مولویوں کے میں نے کہا یار یہ پہلا شخص ہے, داڑھی مچھ بھی نہیں ہے اس کی اور کپڑے بھی اس کے دوسرے ہیں انگریزوں والے, تو یہ میرے قریب آ رہا ہے. جب وہ میرے قریب آیا اس نے یہ کہا مولوی صاحب آپ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں, بزرگ لگ رہے ہیں, تو دعا کیجئے. میں نے سوچا شاید اپنے بارے میں دعا کرائے گا, شاید یہ کہے کہ میرے گھر کے اندر پریشانی ہے دعا کر دیجئے گا. میں نے کہا اجنبی شخص میرے پاس دعا کرانے کے لیے آ رہا ہے, لگتا ہے بہت تکلیف میں ہوگا, کوئی ذاتی پریشانی اس کو ہوگی تو دعا کرانے کے لیے آ رہا ہے. تو مجھے اس شخص کی یہ بات یاد آئی. اس نے یہ کہا مولانا مجھے کوئی اور تکلیف نہیں ہے, سب سے بڑی تکلیف ہے کہ حضور کا آستانہ بند ہے. حضور کا آستانہ بند ہے. حضور کا وہ روزہ جہاں سے نبی کے غلاموں کو کچھ ملنا تھا, جہاں کے بارے میں حضور نے خود فرمایا تھا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آ جاؤ میرا دربار کھلا ہے, آ جاؤ. مولانا دعا کر دو کہ میرے حضور کا آستانہ کھل جائے. بس اگر وہ آستانہ بند ہو گیا تو ہم کس آستانے سے مانگیں گے؟ کون آستانہ ہے جو ہمیں دینے والا؟ بس یہ بات اس نے کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے دل میں یہ سوچا, میں نے کہا او مولوی تیرے سر پر دستار ضرور ہے, تیرے چہرے پر داڑھی ضرور ہے, تو نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوگا, سب کچھ کرتا ہوگا, لیکن اللہ نے اگر محبت دی ہے تو یہ اللہ کی محبت کا جو دروازہ ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب چاہے تے اروڑی تے پیانو عطا کر دے ہیں. ویخ اللہ دی نعمتاں ویخ ہوئے. مولوی اپنے آپ نو ٹھیکیدار سمجھدا ہے کہ سب تو بہتی محبت میں رکھنا اپنے رب نال, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے. چاہے تو اروڑی پر بیٹھے کو عطا کر دے, نہ دے تو مسجد میں بیٹھنے والے کو نہ دے. تو دوستو اسی لیے ایک ہی طریقہ ہے, اپنے آپ کو حقیر سمجھو اور نبی کے ہر غلام کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھنے والے ہو. سنانا گل سناوا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت عمر پاک دے پوتے کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں. حج دا موقع ہے, خلیفہ عبد الملک بن مروان آیا, وقت دا بادشاہ آیا, ادھی دنیا دا شہنشاہ آیا. ذرا غور ہوئے جدو لوگاں نو پتہ لگیا بادشاہ حج کرن آ رہے ہیں, لوگ پیچھے ہٹ گئے نے. اللہ دا گھر کعبۃ اللہ خالی کر دیتا ہے, بادشاہ آ گئے. بادشاہ بھی ظالم سی, عالماں نو مارن والا سی, عالماں نو تکلیف دین والا سی. جدو بادشاہ آئے لوگاں نے کعبۃ اللہ نو چھڑ دیتا ہے, اللہ دے گھر نو چھڑ دیتا ہے. ذرا غور ہوئے میری گل بڑے غور نال سنیا جی, ادھر ویکھیا جی سونیا میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا دا یار حضرت عمر پاک دے پوتے حضرت عبداللہ ابن عمر دے صاحبزادے آپ نے اللہ دے گھر دے غلاف نو پکڑیا ہوئے, رو رو کے فریاداں کر رہے نے, روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے. خلیفہ عبد الملک بن مروان جدو قریب پہنچے انہیں سمجھیا ہے ہو سکتا ہے اینو میرا پتہ نہ لگیا ہوئے میں آیا یا نہیں آیا ماں, کیونکہ
کیونکہ ہمیشہ جڑے وڈے وڈے چودھری ہوندے نے، نمبردار ہوندے نے، وڈے وڈے رئیس ہوندے نے، انہاں دا ارادہ ہوندا ہے جتھے اسی جائیے سارے ہی استقبال کرن، سارے ہی سانو منن، سارے ہی سلامہ کرن، جڑا نہ کرے اوندے دشمن بن جاندے نے، اوندے ویری بن جاندے نے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر دے صاحبزادے انج غلاف کعبہ پکڑے ہوئے روئی جا رہے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی جا رہے نے۔ جدو اینی گل ہوئی ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان نو غصہ چڑھیا، دل وچ خیال آیا ایک کون ہے جڑا میرے واسطے جھکیا نہیں، مینوں سلام نہیں کیتا ہے، ہر ایک نے مینوں سلام کر لیا پر اینے مینوں سلام نہیں کیتا، وجہ کی ہے؟ لیکن اپنے غصے نو اندر رکھیا، باہر نہیں کڈیا، اندر اندر غصہ رکھیا ہے، طواف کرن لگ پیا ہے۔ طواف کردیاں جدو حضرت عبداللہ ابن عمر دے پتر دے قریب آیا ہے، آ کے اندر پورا غصہ موجود سی، اتو بول کے آندا ہے اوے آمن والے بزرگا مینوں تیرے تے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بادشاہ کہن لگا مینوں تیرے تے بڑی خوشی ہوئی ہے، اتو کہن لگا، اندر غصہ موجود سی، خیال سی اے کوئی گل کرے گا، کوئی گل کرے گا، مینوں موقع مل جانا ہے، میں اپنے فوجیاں نو کہہ کے انہوں پکڑوا لواں گا، انہوں ذلیل کراواں گا، انہوں تنگ کراواں گا، انہیں میرا استقبال کیوں نہیں کیتا؟ ذرا غور ہوئے۔ کہن لگا چنگا کیتا ہے، میرا استقبال نہیں کیتا ہی، بڑا ہی چنگا کیتا ہی، اے جنہ کیتا ہے میرا استقبال، اے نہ بڑا ہی گندا کیتا ہے، اللہ دے گھر دے اندر میرا استقبال کر دیتا نے، اے نہ بڑا ہی گندا کیتا ہے، تو بڑا ہی چنگا کیتا ہے، میرا استقبال نہیں کیتا ہی، میں تیرے تے راضی ہو گیا ہاں، دس کی لینا چاہنا ہے، دس کی منگنا چاہنا ہے، منگ میں تینوں دینا ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دے پتر انج ویکھے ایک ہاتھ کعبۃ اللہ دے خلاف نو پکڑیا ہے، ایک انج چہرہ پھیر کے آکھے او بادشاہ وا مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں۔ انہیں پھر آکھیا میں وقت دا بادشاہ ہاں، میں تیرے تے راضی ہو گیا، منگ، منگدا کیوں نہیں ہے؟ جدو پھر آکھیا حضرت عبداللہ ابن عمر پاک دے پتر دا لال سرخ رنگ ہو گیا، اکھاں وچ خون اتر آیا، غصے دے اندر بول کے فرماندے نے فرمایا میں تیرے دربار دے اندر نہیں آیا ہاں، میں تے رب دے دربار دے اندر آیا ہاں، میں تیرے دربار دے اندر نہیں آیا، میں تینوں حیا آنی چاہیے، تینوں شرم آنی چاہیے، اللہ دے گھر دے اندر کھلوتا ہاں، رب دے گھر دے اندر کھلوتا ہاں، رب دی بارگاہ دے اندر کھلوتا ہاں، اللہ دی بارگاہ وچ کھلو کے منگا تیرے کولوں۔ ہائے 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 ہائے، انہوں موقع نہ ملیا لیکن غصہ ہور چڑھ گیا، اندر غصہ اور چڑھیا، آندھا کو موقع لبے تے پھر اندے نال گل کراں میں۔ اینی دیر وچ انہیں طواف کیتا، طواف کر کے جلدی دے نال حرم دی حدود تو باہر جا کے کھلو گئے، حرم دی حدود تو باہر جا کے کھلو گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دے پتر آن گے۔ میں پھر گل کراں گا کیونکہ اے لوگ انتقام لین دی کوشش کردے نے، ذرا غور ہوئے، زد مارن دی کوشش کردے نے، لیکن اللہ دے فقیر نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ آپ سرکار نے طواف کیتا تے باہر آئے، کی ویکھیا بادشاہ کھلوتا ہے، حرم دی حدود تو باہر آئے، جدو بادشاہ نو ویکھیا ذرا غور ہوئے، بادشاہ نے آپ دا رستہ روک لیا، آکھن لگا اللہ دیا فقیرہ چلو اندر تے اللہ دا گھر سی تاں نہیں منگے آئی، ہون میں دینا وہاں تو منگ کیونکہ میں تیرے تے راضی ہو گیا وہاں۔ ہون عوام بھی ساری کھلوتی ہوئی کیونکہ بادشاہ تے فقیر دا مسئلہ بن گیا، تے عوام تماشا ویکھ دیئے جی میں آج کل ساڑھے لوگ ویندے نے نیکاں دا تے گل سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تماشائی ہوندے نے، میں کیا جھلیا جڑے پاکاں تے گندیاں دا تماشا ویکھن او بھی گندیاں دے نال
جہنم جاندے نے جھلیا یہی وقت ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت دا بندہ پاسا ونڈ لوے. توجہ ہے کہ نہیں ہے ذرا؟ ہاں اونچی بولو سبحان اللہ. ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا, ایک جگہ آج سے تقریباً 5 سال پرانی بات ہے, ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا تو لوگ بڑے ذوق نال سنے, بڑے ہاتھ چاں چاں کے سبحان اللہ تے ماشاء اللہ تے مولوی صاحب اخیر کر دیتی تقریر تو دے درمیان نا میں ایک گل کیتی بڑیاں تے بندے کٹھے بیٹھے سن تے میں 1-2 دفعہ پہلے روکیا, میں کہ پیچھے ہٹ جاؤ, عورتاں دا مرداں دے وچ بیٹھ کے میلاد سننا ٹھیک نہیں, پیچھے ہٹ جاؤ, پردہ کرو. خیر 1-2 دفعہ انہاں مان لیا, لیکن پھر میزبان جڑے محفل کران والے سن نا وہ بیٹھے سن وچ, میں انہاں دا کوئی مہمان آیا سی, پتہ نہیں کتھوں آیا سی واللہ عالم, تو اندے آکڑ کو بہت ہی سی. میں پھر آکھیا میں کہ یار یہ محفل ہے یا کیا ہے یار؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو روکا ہے کہ حضور کی محفل کو سننے کے لیے مرد عورتیں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, علیحدہ علیحدہ بیٹھے, پردہ کریں. وہ جڑا بیٹھا سی تو انہوں غصہ چڑھیا تو اٹھ کھلوتا, مولوی صاحب آپ اپنا بیان کریں, آپ کو کیا لگے, کوئی جو مرضی کرتا رہے, آپ اپنا کرے کام. میں انہوں سمجھان واسطے پہلے ایسا ایسا بولیا, میں انہوں سمجھایا, میں کہ اپنا اپنا کا کیا مطلب ہے, میں اپنا اپنا کرنے نہیں آیا, میں یہاں پر حضور کا دین بتانے آیا ہوں. اپنا اپنا کرنا تو گھر بیٹھ کر ہی کرتا رہتا, مجھے یہاں بلایا کس لیے؟ حضور کے دین کے لیے بلایا ہے نا, تو حضور کا دین بتا رہا ہوں, یہ حضور کا دین ہے. اگر نہیں سننا تو بلایا کس لیے مجھے؟ میں نے تو حضور کا دین بتانا ہے. خیر جدو آپس سے گلاں شروع ہوئی نا تو 4 بندے جڑے باقی جڑے ہاتھ چانک سبحان اللہ پکے سارے چپ کر کے بہ گئے, سن ہو گئے. تو میں خیر انہوں سمجھایا بھائی, تو میں بعد چینی گل کی تھی, میں کہ سرکار ہاتھ چاں چاہ کے سبحان اللہ کہنی بڑی سوکھی, لیکن جدو دوہاں دا مقابلہ ہوندا ہے ادو پاسا رکھنا بڑا اوکھا ہے. تماشا بنانا سوکھا ہے تو پاسا کرنا بڑا اوکھا ہے. میں کہ افسوس والی گل ہے جدو منہ دے میزبان دا مہمان کو آیا ہویا سی بڑا, تو تمہیں ادو نہیں سمجھایا کہ اٹھ کے نہیں کہہ سکے جی سرکار جاندی کرو, مولوی صاحب دی گل ٹھیک ہے, بالکل مولوی صاحب گل ٹھیک پہ کر دینے, پاسا ونڈو تاکہ پتہ لگے اسی کیڑے پاسے ہیں. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. تو سرکار اسی سبحان اللہ بھی کہنی ہے تے نال پاسے بھی رکھنے نے, ذرا پھر بولو صدقے جاواں. ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے جی حضرت عبداللہ ابن عمر دے صاحبزادے جدو بادشاہ نے رستہ روکیا تے کی آکھیا, اللہ دے گھر تو باہر آ گیا میں, منگ لے جو منگنا ہی منگ لے, اللہ دے گھر تو باہر آ گیا میں. ادھر ویکھے جی, ادھر ویکھے, اللہ دے گھر تو باہر آ گیا, جو منگنا ہی منگ لے. آپ نے فرمایا کی منگا, دین منگا یا دنیا منگا؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت عبداللہ ابن عمر دے پتر نے فرمایا دین منگا یا دنیا منگا؟ بادشاہ نے منہ نیواں کر لیا, آندا لجپالا دین تے تسی دے سکدے ہو, دین تے تواڈے بوئے تو ہی لبنا ہے, دین میں کیویں دے سکنا وا؟ ہاں دنیا منگ لو. آپ نے فرمایا اے تاریخی جملہ کتاباں دے اندر موجود ہے, ذرا غور ہوئے پتہ لگ جانا ہے, عمر دا خون ہوئے تے پھر گل بھی ایڈی قیمتی نکل دی ہے. ذرا غور ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر دے پتر بول کے آندے نے فرماندے نے فرمایا اے خلیفہ تیرے کل دین تے نہیں منگ سکنا وا, تو آخنے دنیا منگ لے. فرمایا میں عمر دا پتر ہاں, عبداللہ ابن عمر دا پتر ہاں, عمر میرا دادا لگدا ہے. ذرا غور ہوئے میں عمر دا پوتا ہاں, اج تک جن نے دنیا بنائی ہے اس رب کولو کدی دنیا نہیں منگی, میں تیرے کولو دنیا کیویں منگ سکنا؟ بادشاہ نو پھر غصہ چڑھیا تے آندا ہے نہیں دینا ہے, مانگ لے کے جا, گل بنے گی. کیونکہ انہوں غصہ سی نا کہ میرا انہیں استقبال نہیں کیتا, غصہ سی کسے وجہ نال بہانہ بنا رہے. آپ نے فرمایا اچھا دینا ہی چاہنا ہے, ایک پیالہ آپ دے کول سی, فرمایا ایندے وچ ہی دے دے. گل سنو گے تے بڑا مزہ آئے گا تم, سبحان اللہ کرو. فرمایا ایندے وچ ہی دے دے. بادشاہ ہسن لگ پہ, آندا ایک بڑا منگیائی, ایک ہی منگیائی, نکے جے پیالے چ میں وقت دا بادشاہ ہاں, چل تینوں ہیرے دے دینا وا.
نال وزیر مشیر کھلوتے نے، انہاں دیاں تلواراں بھی ہیرے جواہرات والیاں نے، زرہ بھی ہیرے جواہرات والیاں نے، ٹوپیاں بھی ہیرے جواہرات والیاں نے۔ توجہ رکھیا جے، بادشاہ وقت ذرا غور ہوئے، آپ نے پیالہ اگے کیتا، فرمایا ایندے وچ اینو بھر دیو، اے پیالے نو بھر دیو۔ بادشاہ ہسن لگ پیا، بڑا فقیر ہے، کی منگے آئی؟ ایڈا وڈے بادشاہ کو کی منگے آئی؟ چلو تینو ہیرے دے دینے ہاں۔ اپنے جو جناب ہیرے جواہرات نال لے کے آیا، پیالے دے اندر رکھے، پتہ ہی نہیں لگیا کدھر غائب ہو گئے۔ پھر خیال آیا لگدا ہے تھوڑے نے، اپنے نال والیاں کولوں منگے، وزیراں کولوں منگے، وشیراں کولوں منگے، ساریاں کولوں منگ لے، اپنے جرنیل کرنیل سارے فوجیاں دے ہیرے جواہرات اکٹھے کی دے پیالے دے اندر پائے نے، لیکن پیالہ بھریا نہیں۔ پھر خیال آیا میں اگر پیالہ نہیں بھر کے دیاں گا، اے لوکاں دے اندر میری تذلیل ہو جانی، میری ذلت ہو جانی ہے۔ فقیر دا ایک پیالہ نہیں بھر سکے ہیں تو کی دے سکنا ہے؟ خیال آیا آندے جا بیت المال دے وچوں دو بوریاں اشرفیاں دیاں چاہ کے لے آؤ۔ جدو نوکر نو پتہ لگیا انہیں ساریاں ہی چاہ لے آندیاں نے، بیت المال دا مال بھی سارا ہی چاہ لے آندا ہے، چاہ کے سارا دا مال فقیر دے پیالے دے اندر رکھیا ہے، لیکن پیالہ بھریا نہیں۔ پیالہ انجی ادھا تے خالی وانگوں ہے۔ جدو اینی گل کیتی ہے حضرت فقیر ذرا غور ہوئے، انج فقیر نے اتاں ویکھیا بادشاہ دے متھے دے اتے پسینہ آ گیا، بادشاہ پریشان حیران، میں اپنی سارے جواہرات ساری دولت اس پیالے دے اندر سٹ دیتی ہے تاکہ پیالہ بھر جاوے، لیکن فقیر دا پیالہ نہیں پیا بھردا۔ آپ نے جو ویکھیا تے فرمایا او بادشاہ حالی تک تے پیالہ اگے کیتا ہے، ایک پیالہ اگے کیتا ہے، اے پیالہ نہیں پیا بھریا جاندا، حالی تے اس تو بڑی چیز میں پیچھے رکھی ہے۔ فوری قدمہ دے اندر ڈگیا ہے، آندہ ہے میں سمجھ گیا ماں۔ آپ نے فرمایا جلیا فقیر جس حال چ روے انہوں میں رہن دیتا کرو، تنگ نہ کیتا کرو، ورنہ ساری دنیا دے جواہرات اکٹھے کر لو، فقیر دے پیالے نو بھر نہیں سکتے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے نے ایک جملہ بولا، فرمایا کیوں نہیں بھر سکتے؟ کیوں نہیں بھر سکتے؟ اس وجہ سے کہ یہ پیالہ دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ پیالہ دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ضمیر کا پیالہ ہے، یہ ہمارے دل کا پیالہ ہے۔ اس پیالے میں دنیا سما سکتی ہی نہیں ہے، اگر اس پیالے میں آ سکتی ہے تو محبت مصطفیٰ آ سکتی ہے۔ تو جڑے تماشی کھلوتے سن سارے فٹ قدمہ وے ڈگے، انہیں آکھا نہیں پہنچے ہوئے نے اللہ دے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ نکلا آج کے فقیروں پر طنز کرنا یہ نہیں ہے کہ آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ نبی کے صحابی کے صاحبزادوں پر بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، یہ شروع سے اس طرح ہوتا رہا ہے، لیکن کڈا خوش نصیب ہے ہو۔ اچھی بولو۔ حضرت جنید بغدادی 14 سال، کتنے سال؟ بغداد کو چھوڑا، 14 سال جنگل میں رہے۔ کہاں رہے بولو؟ جنگل میں رہے 14 سال۔ زہد کیا، تقوی کیا، اپنے آپ نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، بالکل کمزور ہو گئے۔ 14 سالہ بعد اپنے نفس سے پوچھا، اپنے اندر سے پوچھا، بتا جنید اب کبھی اپنی خواہش کرے گا؟ یعنی مار دیا، اپنے اندر کو مار دیا۔ جب مارا نا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، فرمایا جنید اب تم نے اپنا آپ مجھے دے دیا ہے نا، چل جاؤ بغداد میں، جاؤ بغداد میں اور جا کر میرے دین، میرے اسلام، میرے بندوں کو میری طرف راغب کرو۔ حضرت جنید بغدادی چلے، رستے میں جا رہے تھے تو کسی نے دیکھا جنید 14 سالہ بعد، اور وہ بھی پیدل آ رہا ہے۔ کسی اونٹ والے نے دیکھا، کسی گھوڑے والے نے دیکھا، کسی کس والے نے دیکھا، تو فوری خبر پھیل گئی،
پورے بغداد کے اندر آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کیا جنید آ گیا، جنید آ گیا۔ تو لوگوں کو پتا چلا حضرت جنید آ گئے، حضرت جنید آ گئے 14 سال بعد۔ تو لوگوں نے اپنے پھول پتی لیے، اپنے پھولوں کے لیے اور گلیوں کو سجا دیا، کس لیے؟ جنید آ گئے۔ تو حضرت جنید پاک جب بغداد میں پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں لوگوں نے پھول لیے ہوئے ہیں اور پھینکنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ ہمارا جنید آ رہا ہے۔ آپ وہیں رک گئے، بس اس بات کو غور سے سنیے گا، آپ وہیں رک گئے، اب یہ اندر نہیں داخل ہوئے، دروازے سے اندر نہیں داخل ہوئے، رکے اور اپنے اس طرح دل کی طرف دیکھ کر کہا جنید پھر تو کبھی نہیں ابھر رہا، 14 سال لگے ہیں تجھ کو مٹانے کے لیے، اب پھر تو نہیں کبھی سوال اٹھے گا تیرے اوپر کہ تجھ پر پھول پھینک رہے ہیں، تیری عزت ہو رہی ہے، پھر تو کہیں جنید سے کہیں اور تو نہیں بننے والا۔ بس دل میں خیال آیا نا، خیال آیا تو اپنے اندر کو مٹانے کے لیے تاکہ لوگ میری عزت کریں اور میرا اندر زیادہ پھول نہ جائے، تکبر اور وڈیائی اندر نہ آ جائے، پورا بغداد پھولوں سے سجا ہوا ہے، کس کے لیے؟ حضرت جنید کے لیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، لوگوں نے کہا ہمارا پیر آ گیا، ہمارا پیر آ گیا، 14 سال بعد آ گیا، ہم ان کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں، پتیوں سے کرتے ہیں، ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ لیکن فقیر نے جب اپنے اندر کی طرف جھاتی ماری تو نظر آیا کہ لگتا ہے میرے اندر تکبر آ جائے گا، لگتا ہے میرے اندر وڈیائی آ جائے گی، لگتا ہے میرے اوپر شیطان سوار ہو جائے گا۔ تو حضرت جنید نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی، روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو توڑا اور لوگوں کے سامنے ایسے اپنے منہ میں ڈالا۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں پھول کی پتیاں تھیں، ہاتھوں سے پھول چھوٹ گئے۔ ہمارا پیر جنید رمضان کے مہینے میں دن کے وقت روٹی کھائے، پھول کی پتیاں چھوٹ گئی۔ توجہ ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ اب ہر کسی کو غصہ چڑھ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ پیر ہے ہمارا؟ جن کے ہاتھ میں پھول تھے ان کے ہاتھ میں پتھر آ گئے۔ یہ سبع سنابل میں لکھا ہے، فرمایا ان کے ہاتھ میں پتھر آ گئے، پکڑے اور پتھر پھینکنے شروع کر دی، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے۔ جب پتھر پھینکے تو حضرت جنید وہیں بیٹھ گئے زمین پر، اپنے جسم پر پتھر برداشت کر رہے ہیں، پتھر برداشت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مولا شکر ہے میرا شیطان سوار نہیں ہوا۔ لوگ مجھے بےزتی کر رہے ہیں لیکن میرے مالک مجھے پتا چل گیا ہے کہ شیطان، اب میرا شیطان، میرے اندر کا نفس جو ہے وہ مجھ پر حاوی نہیں ہوا، یہ میرے نفس کو سزا مل رہی ہے، کیونکہ اگر میری عزت ہوتی تو میرا شیطان، میرا نفس مجھے کہتا کہ تیرے اندر بڑا کچھ ہے، تیرے اندر پتہ نہیں کیا ہے، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھلا کر تجھ پر پھول پھینکتے ہیں، تو آج میں اپنے نفس کو حقیر سمجھ رہا ہوں، پتھر تو پھینکے جا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پر پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ ادھر ویکھیا جی اینی دیر ایک بال کھلوتا سی، انہوں پتھر تے نہیں لبیا، پتھر نہیں لبیا، وہ قریب آیا حضرت جنید بغدادی دے، تھک سٹی حضرت جنید پاک، بچے نے تھک سٹی حضرت جنید دے، جدو حضرت جنید پاک دے چہرے دے اتے تھک پئی نا بچے دی، چیخ نکل گئی، عرض کی میرے مالک، میرے مالک، میرے مولا، جب لوگ پتھر پھینک رہے تھے تو مجھے پھول لگ رہے تھے، لیکن جب بچے نے تھوکا مجھ پر تو یہ مجھے پتھر لگا ہے۔ میرے مالک میں اتنا بھی تو حقیر نہیں ہوں، میں نے تو اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کیا تاکہ لوگ میری عزت کریں اور میں یہ نہ سمجھوں کہ میں بڑا بن گیا ہوں۔ میرے مالک ٹھیک ہے پتھر تو آ رہے تھے مجھ پر کوئی، لیکن تھوک تو نہیں آنی چاہیے تھی۔ ہائے ہائے اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ کسے نے اتھے سچ آکھیا ذرا اونچی بولو بولو، کسے نے سچ آکھیا؟ انہیں آکھیا تن تدور تے ہڈاں، ساڈا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا بولے ہے تن تندور تے ہڈاں دا بالن،
من دا سالن تے من دی ہانڈی اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے بھی یقین نہیں چاہنا ہوں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنے نفس کو کمزور کر دیتا ہے. جدو پتھر بجے نے آپ خوش ہو رہے ہیں ہس رہے ہیں اپنے مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں میرے مالکا میں اپنے نفس کو کمزور کر دیتا ہے میں گناہگار لوکاں دی نگاہ دے اندر گناہگار بن گیا ہوں لیکن میرے مالکا میں روٹی کھادی نہیں میں خالی منہ دے اندر روٹی پائیے چتھن لگیا ہوں لوگاں کو یہ گوارا نہیں ہویا انہاں پھل سٹ دیتے نے ننو پتھر مارنے شروع کر دیتے نے میرے مالکا میں راضی تاں ہو رہا سا وجہ کی سی اس واسطے راضی ہو رہا سا اے مالکا میں تیری نافرمانی بھی نہیں کیتی ہے اپنے شیطان نو بھی سوار نہیں ہومن دیتا لیکن میرے مالک جدو میں نے تھے تھک سٹی گئی ہے میں نو دکھ لگیا ہے میرے مالکا میرے محبوبہ میں نو دکھ لگیا ہے جدو اینی گل کی دی آج صدقے جاویں درویش میرے پاک مدینے دے تاجدار دائے یار حضرت جنید بغدادی پتھر کھاندیاں گھر چلے گئے نے ذرا بول سبحان اللہ جدو گھر گئے نے حضرت جنید بغدادی پتھر کھاندیاں جدو گھر چلے گئے آپ گھر دے اندر ستے نے ذرا غور ہوئے رو کے فریاداں کر کے سو گئے نے خواب دے اندر میرے پاک مدینے دے تاجدار آئے نے آپ نے فرمایا او جنیدہ تو اپنے آپ نو اینا لکایا ہی اساں انج ظاہر کرانگے خالی بغداد وچ جنید نہیں ہوے گی پوری دنیا وچ جنید ہو جائے. تو کیا ہوا آپ جب صبح اٹھے نا وہی پتھر جو حضرت جنید کو لگے تھے نا وہ سب سونے کے سکے بنے ہوئے تھے. لوگ جب گلیوں میں باہر نکلے کہا اتنے سونے کے سکے کہاں سے آ گئے یار اتنے سونے کے سکے. تو کسی مسجد کے امام نے جو اللہ کا بندہ تھا اس نے کہا بھائی یہ سونے کے سکے تو نہیں تھے یہ حضرت جنید کے جسم کو لگے ہیں تو برکت سے یہ سونا بن گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ کا عشق تے آگے دو میں برابر پر عشق دا سیک ودھیرا اگ بلے ساڑے ککھ کانے آتے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھاوے می پانی دسو عشق دادارو کیڑا بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. ارے دوستو کیا بتائیں کہاں جائیں عشق دل میں ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے میں ایک بات عرض کروں آپ کو دل میں محبت رکھنے کے لیے ایک چیز ضروری سمجھو یہ میری آپ کے سامنے ایک آخری نصیحت ہے اس کو دل میں جگہ دے لی یہ بغیر سر کے بیان کروں گا. میرے تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے آپ کے صاحبزادے حضور بابو جی سرکار انگریزوں کا دور تھا
آپ کے مریدوں کے آپ کے مرید تو ابھی نہیں ہوئے تھے، مرید بعد میں ہوئے. یہ گجرانوالے سے گجرات کے قریب کو قصبہ آتا ہے. بڑا امیر گھر تھا، بہت امیر گھر. 7 بچے تھے اس کے، 7 بچے. تو جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی ساتھ والے کسی گاؤں کے ساتھ. جھگڑا ہوا نا تو کسی طرح اس کے بیٹے نے گولی لگا دی. تو دوسرے سردار، جو دوسرے قصبے کا سردار تھا، اس کا بیٹا مر گیا. جب بیٹا فوت ہو گیا نا، اس کا مر گیا، تو وہ کیس چل گیا. کیس چلا تو دونوں کے پاس ہی مال تھا، بہت مال تھا. دونوں نے پیسے لگائے، ادھر سے بھی لگائے میرا بیٹا بری ہو جائے. انہوں نے لگایا کہ اس کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن حتیٰ کہ پیسے لگتے گئے تو اس کو سزائے موت ہو گئی. جب اس کو سزائے موت ہوئی، پیسہ بھی بہت لگایا لیکن پھر بھی بچے کو سزائے موت ہو گئی. جب سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا، لیکن ابھی تاریخ معین نہیں ہوئی تھی، بس اتنا حکم لگا تھا کہ سزائے موت ہے. تو گھر میں بیٹھا ہے، وہ امیر گھر میں بیٹھا ہے، روئی جا رہا ہے کہ میرا بیٹا اور اس کو سزائے موت ہو جائے گی. لیکن بچے نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا. مر تو گیا ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جان بوجھ کر تو نہیں مارا. توجہ. روتے روتے نا ایک رات بیٹھا ہوا ہے تو گھر میں کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے. اللہ کے نام کا دے دیجئے، گھر میں مانگنے کے لیے آیا. تو اس نے اپنی گھر والی کو کہا خالی نہ موڑنا، دے دی، کچھ نہ کچھ دے دے. تو جب فقیر کو جب کچھ ملا نا تو کہا کچھ پریشانی ہے گھر کے اندر؟ جی پریشانی ہے، میرا بیٹا سزائے موت اس کو سنا دی گئی ہے لیکن ابھی تاریخ مقرر نہیں ہوئی. تو کیا کیا آپ نے؟ بڑے پیسے لگائے ہیں، بہت کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا. تو اس فقیر نے کہا اب ایسا کرو، یہ پیسوں کا کام نہیں ہے. اے تھوڑی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی، کچھ چس نہیں آ رہی. انج لگتا جی تسی پیراں نو مندے ہی نہیں ہو، ذرا سبحان اللہ کہو. 2 سال دی میری محنت تو تسی حالی فقیراں دی گل سن دے، ڈھلے سن دے، ذرا اونچی بولو. توجہ میری بات کی طرف دوستو. اس نے کہا، فقیر نے کہا، فقیر مانگنے والے نے کہا، اس نے کہا بھائی یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، میں راستہ بتا دیتا ہوں، کام ہو جائے گا. کہا کہاں؟ میں جاؤ گولڈا کے دربار پر چلے، وہاں کے سجادہ نشین ہے حضور بابو جی سرکار ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، مجھے امید ہے وہ خالی نہیں موڑیں گے. تو سردار دوڑتا دوڑتا وہاں گیا، اس کے پاس پیسہ تھا، وہاں چلا گیا. بابو جی کے پاؤں پر ہاتھ رکھے اور عرض کی حضور کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو، آپ کی دعائیں ہیں تو بچا سکتا ہوں اپنے بیٹے کو. کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کوئی طاقت نہیں ایسی جس سے میں اپنے بیٹے کو بچا لوں. تو حضور بابو جی سرکار نے سر جھکایا ہوا تھا. یہی سادات ہے نا جن کے دربار پر کوئی آئے تو خالی نہیں موڑتے ہیں. سر جھکایا ہوا تھا. اس نے پھر عرض کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر عرض کی، فرمایا ٹھیک ہے تیری بات تو حل ہو جائے گا، تیرا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، پر تجھے ایک کام مشکل ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا. ایک کام مشکل ہے وہ تجھے کرنا پڑے گا، ہے بڑا مشکل تیرے لیے، وہ کرنا پڑے گا. حضور کوئی کام مشکل نہیں ہے میرے لیے، بس میرا بیٹا چھوٹنا چاہیے. کوئی مشکل چھوٹ جائے گا نا میرا بیٹا؟ فرمایا ہاں بیٹا تو تیرا چھوٹ جائے گا لیکن کام بڑا مشکل ہے، پہلے وہ کرنا پڑے گا. حضور کیا؟ فرمایا دیکھ لے مشکل بڑا ہے. حضور میرے بیٹے کی جان سے بھی زیادہ مشکل ہے، میں ضرور کروں گا میرا بیٹا. فرمایا اچھا ایسا کرو، مسجد میں جایا کرو. او مسجد میں آنے والوں اپنے سر اٹھا کر بات سنو میری طرح. فرمایا مسجد میں جایا کرو. حضور مسجد میں تو پہلے بھی جاتا ہوں. فرمایا پہلے سردار بن کر جاتے ہو، پہلے سردار بن کر جاتے ہو، اب ذرا فقیر بن کے جایا کرو. حضور فقیر بن کر جانے کا کیا مطلب؟ فرمایا جب جاؤ نا، جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھیاں کیا کرو، ان کی جوتیوں کو کیا کیا کرو. ہاں جی، آج تو اس طرح کے بھی چور ہیں جو جوتیاں ساتھ لے جاتے ہیں. ہاں جی، فرمایا جاؤ ان کی جوتیاں سیدھیاں کرو، بس سیدھی کرو، اللہ خیر کرے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حضور یہ بھی کوئی کام ہے؟ اتنا چھوٹا سا کام اور میرا بچہ بری ہو جائے گا؟ فرمایا جاؤ ہو جائے گا جاؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک مسجد میں خالی نہیں کرنا، ہر نماز علیحدہ علیحدہ مسجد میں یہ کام کرنا. تو پہلے دن وہ اپنے محلے کی مسجد میں آیا، جس مسجد کا جس محلے کا وہ کیا تھا؟ سردار تھا. خیال آیا دل میں کہ یہ وہ محلہ ہے جس کے لوگ مجھے سردار سمجھتے ہیں اور میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں، لوگوں کے جوتے سیدھے کروں. لیکن پھر کیا کیا؟ توجہ، اپنے چہرے کو چھپایا اور چھپا کر
چہرے کو چھپایا کسی کو پتہ نہ چلے، اپنی کمر نمازیوں کی طرف کی اور جلدی سے جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک دن گزر گیا، ایک نماز کا وقت گزر گیا، دوسری نماز اور تیسری نماز، اور وہ جو اندر کا نفس تھا سرداری والا وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا گیا؟ ختم ہوتا گیا، مغلوب ہوتا گیا، بالکل کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن خیال آیا یار جب جوتی سیدھی کرنی ہے، جب عاجزی کرنی ہے، تو پھر چہرہ چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ فوری کپڑا پیچھے ہٹایا اور اب صرف اپنے سر کو جھکایا اور ایک مسجد میں آئے، دوسرے محلے کی مسجد میں چلے گئے، اس محلے کی مسجد میں چلے گئے اور جوتوں کو سیدھا کیا، ادھر جوتوں کو سیدھا کر رہے ہیں اور دل میں اپنے بچے کی محبت یاد کر رہے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھا؟ توجہ، اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا بھائی۔ جوتی سیدھی کی، سب کے سامنے سیدھی کی، تاکہ میرے نفس کو اور سزا ملے کہ سردار ہو کر لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، لیکن چہرہ جھکایا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، داڑھی کے بال سفید ہیں، ادھر سر جھکایا، ادھر جوتی سیدھی کی، اور ساتھ ہی وہ نمازی آ گیا جس کی جوتی تھی، اس نے جوتا ڈالا۔ جب جوتا ڈالنے لگا تو اس نے کہا بھائی، چہرہ نہیں دیکھا اس شخص نے، اور تو سفید داڑھی والا میرے جوتے سیدھے کر رہا ہے، میرا جوتا سیدھا کر رہا ہے، گنہگار کر رہا ہے مجھے، سفید داڑھی والا۔ فرمایا نہیں، میں گنہگار نہیں کر رہا، میں تو اپنے گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بس میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ذرا چہرہ تو اوپر ہٹاؤ، اوپر کرو نا ذرا، ایسا کون سا شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہا ہو؟ تو جب اس نے چہرہ اوپر کیا تو کیا دیکھا ہے؟ جس شخص نے کیس چلایا تھا، بڑی ڈھیلی سبحان اللہ یار، جس شخص نے اپنے بیٹے کے قتل کا کیس چلایا تھا، اس شخص کا جوتا سیدھا کیا، اور وہی شخص کہہ رہا ہے ذرا اٹھو تو صحیح نا، ذرا اوپر اٹھا، سر اٹھا۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، کہتا تو فلاں قصبے کا سردار اور جوتا میرا سیدھا کر رہا ہے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے؟ کہا ہاں، میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بس میرے مرشد نے مجھے کہا تھا کہ تو لوگوں کے جوتے سیدھے کر، اللہ کرم کر دے گا۔ فرمایا وہ کون تھے؟ حضور گولڈا شریف بابو جی سرکار تھے۔ تو جب یہ بات سنی فرمایا ہاں، تو وہ جب تیرا اندر دھو سکتے ہیں تو میرا اندر نہیں دھو سکتے وہ؟ فرمایا تو نے میرا جوتا سیدھا کیا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو میں بھی اتنے اندر کا پتھر نہیں ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں اپنا کیس خارج کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو کل کے دشمن تھے آج کیا بن گئے؟ آپس میں دوست بن گئے۔ تو یہ ٹکراؤ کیا تھا؟ اللہ کی تقدیر میں تھا نا، لیکن ولیوں کے صدقے تھا، ولیوں کے۔ تو میں ہاتھ بن کے آکھاں گا بھائی ولیاں تو پیچھے نہ ہٹیا کرو تے عاجزی بھی کیتا کرو، لوکاں دی جتیاں نہیں چانیاں، لوکاں دی جتیاں سیدھیاں کرنیاں نے۔ جی یہ میں نے بات اس لیے نہیں سنائی کہ سن کر ادھر سے نکال دینی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے مرشد سے یہ بات سنی تھی، فرمایا لوگوں کی جوتی سیدھا کرو، اللہ تیرے دل کو سیدھا کر دے گا۔ تو میں نے اپنے مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ ایسا کام شروع کیا۔ جب شروع کیا تو مجھے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا کریں۔ ان کی جوتی جب سیدھے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تمہارے گھر کو بھی سیدھا کر دے گا۔ تو یہ میں نے بات محض قصے کے طور پر نہیں سنائی، ایک مقصد کے لیے سنائی ہے، تاکہ اللہ ہمارے اندر کے جو چور ہیں ان کو بھی دیندار بنا دے۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا، مل کے کہہ لو میرے نال، صدا و صدا روے تیرا، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہندا غریباں دا گزارا یا۔ اگلے جمعے کا موضوع ذرا غور فرمائیے گا، اگلے جمعہ شریف کا موضوع انشاءاللہ العزیز شان صدیق اکبر ہوگا، اور ہر شخص کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگلے جمعے کو ضرور تشریف لائیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا